اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم بھی مختصر ہے تو ایک بات بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ مجھے چھوٹا بچہ نظر آیا، میں اپنے ماموں کے ساتھ اسی طرح چھوٹا تنظیم اسلامی کے پروگراموں میں آیا کرتا تھا۔ فرما رہے تھے جماعت اسلامی سے تعلق ہے، میرا پہلا تنظیم اسلامی سے تعلق ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی سے تعلق۔ کسی کو زور و زر، کسی کو اختیار کا نشہ، نشے میں دت جہان ہے، نشے تو سب حرام ہے۔ یہ سب نشے اتار دو، میرا وطن سوار دو، کہ نفرتوں کو پیار دو، میرا وطن سوار دو۔ حرم کو جائے راہ گزر تو میں چلا ہی جاؤں گا، حرم کو جائے راہ گزر تو میں چلا ہی جاؤں گا۔ نہ جی سکا تو حق کے لیے میں تو مر ہی جاؤں گا، کہ نفرتوں کو پیار دو، میرا وطن سوار دو۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، انتہائی اہم باتیں تھی جو ڈاکٹر صاحب سے سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ، اصل المیہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، سب کو پتہ ہے۔ کسی کو یہ نہیں، جس سے مرضی پوچھ لے، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا استحکام کس میں ہے۔ یہ ملک، یہ دھرتی، یہ شہر، یہ گلی، یہ محلہ، یہ آبادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ آپ کے ذرا جواب کا میں منتظر ہوں۔ ایسے ہی ہے؟ یہ گجرانوالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا کہ نہیں بنا؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بنا ہے نا جی؟ تو المیہ کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ کہ یہاں پہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، ان کی ایک بہت تفصیل لسٹ ہے، اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے حکمرانیاں کی، اپنے عالی شان بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، گاڑیاں بنائی، ملک کو لوٹا، بیرون ملک پیسہ بھیج دیا گیا۔ ایسے لوٹا کہ ایسے تو کسائی بھی نہیں لوٹتے، ڈاکو بھی ایسے نہیں لوٹے جیسے میرے ملک کو لوٹا گیا، ڈکیت بھی ایسے نہیں لوٹتے جیسے اس ملک کے پاکستان کو لوٹا گیا۔ پر کیوں نہ وہ لوٹتے؟ جب ہم چوروں ڈاکوؤں کو اس ملک کا اقتدار دیں گے تو وہ ضرور لوٹیں گے۔ جب ہم نیک اور صالح لوگوں کو اقتدار نہیں دیں گے تب تک یہ ملک لوٹتا رہے۔ یہ ملک بنایا گیا، محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جان کھپا دی۔ علامہ اقبال صاحب نے اس کی تعبیر کے لیے جو ایک روڈ میپ بنایا، اس میں صرف ایک ہی تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ان ظالموں نے، اقتدار والوں نے، مختلف پارٹیوں نے ہم سے محمد رسول اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لفظ ہے، وہ چھیننے کی کوشش کی۔ پھر قوم بیدار ہوئی، پھر قوم ایک جھنڈے تلے جمع ہوئی، احتجاج پہ نکلی۔ تب ان کو یاد آیا کہ نہیں، ابھی یہ زندہ ہیں، ابھی یہ زندہ ہیں، ابھی ان میں جان باقی ہے۔ پھر انہوں نے عللے تللے اس ملک میں لوٹائے، میری نوجوان نسل کو تباہ کیا، برباد کیا، اخلاقی قدروں کو تباہ کیا، نوجوانوں میں منشیات کے دھندے کو فروغ دیا، ملک کو سیکولر بنانے کی قوت کی۔ پھر ایسے جیسے جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بزرگ، انہوں نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر میدان میں نکلے۔ ان کو پتہ لگا کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے۔ میرے عزیزوں، ہم مردار قوم نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں پر بھٹک گئے ہیں۔ زندہ ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے،
کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پر ہم بھٹک چکے ہیں۔ میرے سمیت جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اپنے مرکز سے دور ہو چکے ہیں۔ حالانکہ صاف کہا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ سنگ مرمر پہ تم چلتے ہو، آج ہم سنگ مرمر پہ چلتے ہیں نا جی، سارے بچتے ہیں۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ المیہ یہ ہوئے ہم پھسل گئے ہیں۔ آج یہاں پہ استحکام پاکستان، یہ اس لیے ہمیں ایک دفعہ پھر عزم کی ضرورت ہے۔ عزم کے لیے تیار ہے؟ کیوں جی، جواب تو دینا، یہ تیار ہے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم کریں کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قانون لا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ہم میں سے کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں جی، پرواہ ہے کسی کو؟ جان تو ویسے بھی چلی جانی ہے۔ زندگی جو ہے وہ شیر کی طرح گزاری جاتی ہے، بزدلوں کی طرح نہیں، امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کے نہیں، بھارت کے آگے معافی مانگ کے نہیں، کفار کے آگے کانپ کے نہیں، شیروں کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح، محمد بن قاسم کی طرح۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس واسطہ بتائی اس پہ چل کے زندگی گزاریں گے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی فعل سے ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو۔ یہ تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تبھی استحکام پاکستان ہے، تبھی تبدیلی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، غریبوں کی دستگیری کریں، مظلوموں کی مدد کریں، کسی کو رشوت کھانے نہ دیں، کسی کو حرام خوری کرنے نہ دیں، کسی وڈیرے کو، جاگیردار کو، بدماش کو بدماشی نہ کرنے دیں، اصلاح کے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ جو قبر ہے نا وہ اندھیری رات، اس میں ایک منٹ کا حساب دینا ہے، اس میں کسی نے ہی نہیں بچانا، اس میں کسی نے نہیں آنا اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ سب جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گئے ہیں، خدا کی قسم خالی ہاتھ گئے ہیں، کسی کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا۔ یہ عالی شان بنگلے، یہ محل، یہ سب کچھ کاروبار، فیکٹریاں سب چھوڑ کے گئے۔ اور ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے سود کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، فحاشی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، تبھی استحکام پاکستان ہوگا۔ اور کشمیر کے بغیر استحکام پاکستان نہیں، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عزم ہے، اور ہم برابر کراتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو۔ تم بدماشوں کو کہتے ہو، تم ڈاکوؤں چوروں کو کہتے ہو کہ آؤ ہماری ثالثی کراؤ، تم ٹھگوں کو کہتے ہو کہ آؤ ہماری ثالثی کراؤ۔ امریکہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے کبھی۔ حکمرانوں کا ہو سکتا ہے تو ہوئے، عوام کا، مسلمانوں کا امریکہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیری مسلمانوں کو، ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، آپ سب کے بھی بچے ہیں۔ مائیں ان کے لاشیں اٹھا کے نکلتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ انشاءاللہ freedom is only solution the map of Kashmir، کہ آزادی انشاءاللہ تعالی۔ ان کی مائیں یہ کہتی ہیں مت گھبراؤ دیکھ کے اتنی لاشیں اور جنازے، اسی طرح تو کھلتے ہیں آزادی کے دروازے۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی کی کوئی قدر نہیں، ہم آزاد ہیں۔ میرے پاکستان کے ٹی وی چینل آزاد ہیں جو فحاشی کھلاتے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ یا اس شہر کے اندر کنجر آزاد پھرتے ہیں، اس شہر کے اندر 2 نمبر دھندے کرنے والے آزاد ہیں، شریف لوگ ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے، انتظامیہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جی وہ بہت طاقت میں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری کمزوری ہے، میرے بزرگوں یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمینوں پہ نہیں۔ یہ عزم ہے کہ نہیں ہے جی کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمینوں پہ نہیں۔
عزیز بزرگوں، آپ کی سفید داڑیاں، میرے نوجوانوں آپ کے چمکتے چہرے، میرے عزیز نوجوانوں، انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آئیے اللہ سے رجوع کیجیے، صرف اللہ سے رجوع کیجیے، کسی اور سے رجوع کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے رجوع کیجیے۔ آج ہم جیسے کسی کو اولاد کی اللہ تعالیٰ نعمت نہ دے تو وہ رو کے گڑ گڑاتا ہے۔ آج ہم آج ہم ایک قوم ہیں پر بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ملک کے اندر، اس ملک کے اندر رہتے ہیں پر اسلام سے دور دور ہیں۔ آج میرے ملک کی گلیاں غیر اسلامی ہو چکی، آج میرے ملک کے بازار پاکستان کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے جی، سپیکر علماء کے بند کر دیے جائیں، سپیکر ایکٹ بنا دیا جائے، فحاشی یعنی پھرانوں والوں پہ کوئی ایکٹ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے اس شہر کے اندر اسٹیج ڈراموں کے خلاف آپ کی دعاؤں سے بہت بڑی جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہمت دی، آپ کی دعاؤں کے سہارے ہم نے بزور قوت ان کو بند کرایا، پر آج پھر وہ چل رہے ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ کہتی ہے ہم بے بس ہیں، وہ طاقت والے ہیں۔ میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے مل جل کے اکٹھے قدم بقدم اس ملک کے اندر اسلام کو لانا ہے انشاءاللہ۔ جب جوانیاں کپائیں گے، جانیں قربان کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر اسلام کو لائیں گے جس ملک کے لیے یہ ہم نے حاصل کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بزرگ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو نیزوں میں پڑو کے جے ہند لکھا گیا، یہ ملک ویسے نہیں ملا۔ اس ملک کے لیے ہماری ماؤں بہنیں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ پر میرے عزیزوں، ہم اس ملک کے کیسے رکھوالے ہیں، ہم اس ملک کے کیسے چوکیدار ہیں، ہم اس ملک کی کیسی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم اس ملک کے کیسے سول ادارے ہیں، ہم اس ملک کے کیسے عسکری ادارے ہیں کہ جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک کہا تھا کہ ہم خطہ نہیں لے رہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے یہ ملک حاصل کر رہے ہیں۔ آج میرے ملک کے اندر ہر نظام کو اپنایا گیا، ہر قانون کو اپنایا گیا، پر اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کو نہیں، ایک دن ایک منٹ نہیں لایا گیا۔ میرے عزیزوں، اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد ہم نے کرنی ہے۔ اس ملک کے اندر جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا نظام آ گیا، اس دن یہ ملک ایسا مضبوط مستحکم بنے گا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی طرف دیکھنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں، وہ دن بالکل قریب ہے۔ پر مزید ہمت کے ساتھ، مزید حوصلے کے ساتھ، مزید کوشش کے ساتھ اس قافلے کو آگے بڑھائیے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ السلام علیکم۔